آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں اور حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ وہ مقام خلیل ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام خلیل ہے، اور حضور علیہ السلام ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اور دوسری مقام پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صرف مجھے خلیل ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بھی بنایا۔ اب مقام خلیل اور مقام حبیب میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالہ سے۔ مقام خلیل کیا ہے؟ مقام خلیل یہ ہے، قرآن کہتا ہے مقام خلیل یہ ہے قد صدقت رؤیا۔ مقام خلیل یہ ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ جیسے تو راضی ہے تیرا خلیل بھی ویسے ہی راضی ہے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو راضی میں بھی اسی طرح راضی، اگر تو کہے بیٹا قربان کرنا ہے میں تیرے لیے وہ بھی قربان کروں گا، اگر تیری رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں کود جاؤں اے اللہ مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو بے آب و بیابان جگہ میں چھوڑاؤں، اللہ جیسے تو راضی ہے ویسے ہی تیرا خلیل بھی راضی ہے۔ قد صدقت رؤیا، یا اللہ جیسے تو راضی ہے تیری رضا چاہتے ہوئے ابراہیم فرماتے ہیں اللہ میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے مقام خلیل۔ اور اگر مقام حبیب دیکھا جائے ابراہیم کہتے ہیں اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی ہوں۔ ادھر حضور کا مقام ہے، اللہ حضور کو فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب جس قبلہ پہ آپ راضی ہیں آپ کا اللہ بھی اسی پر راضی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بلا شبہ مقام خلیل بہت بڑا مقام ہے، مقام خلت بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو مقام حبیب ہے اس کی تو انتہا ہی نہیں۔ مقام خلت کی انتہا ہے، مقام حبیب جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ مقام حبیب یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم اے پیغمبر اے نبی اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ یہاں تک کہ اے باپ پیغمبر اے میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ یہ مقام حبیب ہے۔ دوسرا مقام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قرآن کہتا ہے پہلا سپارہ انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا دے، امام الناس بنا دے۔ یہ مقام خلیل ہے، اللہ نے ساری دنیا کا امام بنایا، سارے لوگوں کا امام بنایا۔ اب مقام حبیب کیا ہے؟ مقام حبیب یہ ہے معراج کی رات جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیت المقدس میں پہنچے، خالق کائنات نے سارے انبیاء کا امام حضور کو بنا دیا۔ مقام خلیل لوگوں کا امام ہے، مقام حبیب انبیاء کا امام بنایا۔ اللہ حضرت اسی بات کو تو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، آپ بھی بول دیجیے ذرا، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ والا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ گرامی قدر یہ مقام خلیل اور ایک طرف مقام حبیب ہے۔ پھر خالق کائنات نے اگلا مقام خلیل بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد جو لوگ آئے ان کی زبان پہ میرا ذکر جاری فرما دے۔ یہ مقام خلیل ہے، ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا ذکر میرا نام باقی آنے والے لوگوں پر جاری فرما دے۔
ادھر مقام حبیب ہے، حضور کا مقام ہے، نبی محترم کا مقام، امام الانبیاء کا مقام یہ ہے۔ دعا نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ خود اعزاز عطا فرما رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ یہ مقام حبیب ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام مقام خلیل یہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے آتش نمرود میں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے اذن لے کر آ گئے، یا اللہ میں مقام ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما میں جاؤں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہا الک حاجتن، کہ ابراہیم کوئی میری حاجت ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہا میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ اب یہ مقام خلیل ہے کہ جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے، یہ مقام خلیل ہے۔ جب مقام حبیب کو دیکھا جائے تو شب معراج جب آسمانوں کی انتہا ہو گئی، جنت دوزخ کی انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا جب آ گیا تو یہی جبرائیل جو ابراہیم کی حاجت کے لیے آئے، مدد کے لیے آئے، یہی جبرائیل جناب حبیب اللہ جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ذرہ پر بھی اگر اس مقام سے میں آگے گیا تو میرے سارے کے سارے بارے جل جائیں، کہ یہاں میری انتہا ہے۔ اے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا کہ مقام خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل مدد کے لیے آئے، مقام حبیب جہاں جبرائیل علیہ السلام کی بھی بس ہو جائے وہاں مقام حبیب شروع ہو جائے، وہ مقام ابراہیم مقام حبیب اللہ ہے۔ پھر اگلا مقام آتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، 7واں سپارہ، اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا امتی ہے، وہ میرا ہے، وہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا کہ جو ہو میرا چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے جنت میں محمد پہنچاؤں۔ مقام ابراہیم کہ صرف جو میرا اتباع کرے گا وہی میرا ہے۔ ادھر رسول فرما رہے ہیں جو گناہگار ہیں اس کے لیے میں نے شفاعت خاص کر دی۔ پھر اگلا مقام قرآن بیان کرتا ہے، جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں، مقام خلیل یہ ہے، ربی اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ یہ مقام خلیل ہے۔ اور مقام ابراہیم مقام حبیب کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ حبیب ہم نے آپ کے وسیلہ سے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ مقام خلیل دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر مقام حبیب اللہ خود نواز رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے مقام پہ مقام ابراہیم آتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا، اور اس مشاہدے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام آپ ساری کائنات کو غور سے مشاہدہ اس طرح کا تھا کہ کہیں دور دراز بھی کوئی شخص گناہ کرتا آپ اس کو بھی دیکھ لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معراج کروائی ابراہیم علیہ السلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک منصب مل گیا، مقام مل گیا۔ کہیں بھی پوری روئے زمین میں کہیں بھی کوئی شخص گناہ کرتا ابراہیم علیہ السلام اس کو جان لیتے، یہاں تک کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا گناہ کر رہا ہے، آپ نے اس کے لیے بددعا فرمائی، کہا یا اللہ فلاں تیرا بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر کسی مقام پہ ایک شخص کو دیکھا دعا کی، اس کے لیے بددعا کی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر کسی جگہ پہ دیکھا اس کے لیے بددعا کی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے خلیل بلا شبہ میں نے یہ آپ کو اعزاز دیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اے حبیب آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں رحمان ہوں کہ آپ کی بددعا کو رد نہیں فرماؤں گا۔ لیکن میرے بندے تین طرح کے ہیں،
یا تو میرے ایسے بندے ہیں جو گناہگار ہوں گے، بہت زیادہ گناہگار، لیکن ایک وقت آئے گا وہ میری بارگاہ میں دعا کریں گے، استغفار کریں گے، میں رب ہوں کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ کہا دوسری قسم کے وہ لوگ کہ جو خود تو گناہ کی حالت میں مر جائیں گے، لیکن ان کی اولاد ایسی ہے کہ جو میری توبہ استغفار میں ذکر سے زمانے کو بھر دیں گے، تو میں ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی بخشش کر دوں گا۔ اور تیسری قسم کے میرے ایسے لوگ بھی آئیں گے، میرے بندے آئیں گے، گناہگار رہیں گے، گناہ کی صورت میں مر جائیں گے، اولاد بھی ان کی نیکوکار نہیں ہوگی، تو اے میرے خلیل وہ میری ذات پر منحصر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، چاہے تو میں ان کو بخش دوں، چاہے ان کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ تو یہ ایک مقام خلیل ہے کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نبوت، جب یہ معجزہ ملا، جب یہ اعزاز ملا، مقام خلت کی انتہا ملی، تو آپ نے دور دراز مشاہدہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے بددعا فرمائی۔ اب اگر مقام حبیب پر ذرا دیکھا جائے، قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف زمین و آسمان کا مشاہدہ نہیں فرمایا شب معراج کو، بلکہ زمین، آسمان، جنت، دوزخ، ملکوت سب کچھ دیکھ کر یہاں تک ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ تعالیٰ کا دیدار تک فرمایا، لیکن اس کے باوجود اپنے گناہگار امتیوں کے لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ مقام محمود ہی وہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اپنی امت کے لیے خاص کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کر کے ان کے لیے جنت جانے کا سبب بن جاؤں۔ اللہ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس بات کو اس طرح بھی فرمایا ہے، حاضر و ناظر، نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو عیب دے کے بدعا مانگی ہے، رسول علیہ السلام کو ملکوت کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار تک کیا، لیکن پھر بھی اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے علاوہ بہت کثیر اعزاز ہیں اور بھی، انشاءاللہ میں اگلے جو عرض کروں گا، جس میں مقام حبیب اور مقام خلیل قرآن اور حدیث واضح کرتے ہیں۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام آپ بلا شبہ ہر نبی معجزوں والے ہیں، بہت کمالات والے ہیں، اعزاز والے ہیں، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص اعزاز نصیب فرمایا ہے، ہر اعزاز نصیب فرمایا ہے، لیکن جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے، ایسا مقام کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔